تو کتاب الصلاۃ یہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب کتاب یعنی یہ باب ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ اب شروع ہو گیا ہے باب الاذان۔ باب الاذان، یہاں پر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اذان کا لغوی معنی ہوتا ہے اعلان کرنا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اذان کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ اعلان کرنا۔ اور شرع کے اندر یہ یاد رکھنا ہے کہ مخصوص الفاظ کے ساتھ اور مخصوص وقت کے اندر، مخصوص الفاظ کے ساتھ مخصوص وقف اور مخصوص وقت کے اندر اطلاع دینا، مخصوص الفاظ کے ساتھ مخصوص وقت کے اندر اطلاع دینے کا نام کیا ہے؟ اذان ہے۔ اذان کے متعلق یہ بات یاد رکھنا ہے کہ مشہور یہی ہے کہ اس کی جو ابتدا ہوئی تھی خواب کے اندر ہوئی تھی۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی ہیں، آپ جس وقت حضور ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ کے اندر آ گئے نا، تو اب صلاح مشورہ آپس میں یہ ہوا کہ نماز کے لیے ایک وقت مقرر ہونا چاہیے، تو پھر اس وقت میں سارے اکٹھے ہو جائیں۔ یعنی پہلے تو اس طرح ہوتا تھا نا کہ چلو صحابہ اکٹھے ہو گئے، اور مکہ پاک کے اندر تو اس طرح تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بغیر اذان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نماز ادا فرماتے رہے نا۔ تو اب مدینہ طیبہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے نا، تو صحابہ پاک بھی اور آپ کے باقی جو ساتھی ہیں، تو آپ کا یہ آپس میں طے ہوا کہ اب اس طرح کرتے ہیں کہ نماز کے لیے کوئی نشان مقرر کر دیتے ہیں، اعلان کا کوئی طریقہ ایجاد کرتے ہیں تاکہ اس وقت سارے پھر اکٹھے ہو جایا کریں۔ تو پھر اس میں حدیث پاک وہ آگے آئے گی، انشاءاللہ سنا بھی دوں گا۔ پھر ناقوس کا ذکر بھی ہوا ہے، کہ آگ کا ذکر بھی ہوا ہے، بوک کا لفظ بھی آتا ہے، بوک، اور اسی طریقے سے ناقوس کا، اور اسی طریقے سے آگ کا، لیکن ان سب کو رد کر دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں نہیں جی یہ جو بوک ہے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، ناقوس جو ہے نصارہ کا طریقہ ہے، اور آگ جلانا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ اور روایتیں مختلف الفاظ بھی ہیں، یعنی یہ صرف ایک روایت کے اندر صرف اور صرف ناقوس کا اور آگ کا ذکر بھی ہے، کہ آگ جلانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے اور ناقوس بجانا نصارہ کا طریقہ ہے۔ بہرحال روایت آئے گی وہاں پر میں تفصیل عرض کر دوں گا، تو اس کو رد کر دیے گئے، یہ ان کے طریقے ہم نہیں کریں گے۔ تو پھر اس طرح خواب کے اندر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خواب دیکھی ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی خواب کے اندر یہی دیکھا ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق بھی روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے بھی یہ خواب دیکھا تھا۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 10 صحابہ نے اذان والی خواب دیکھی ہے، اور بعض فرماتے ہیں بعض نے 14 کی تصریح بھی کی ہے، بعض نے 14 کی تصریح بھی کی ہے، کہ 14 صحابہ کو خواب میں اذان کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور صحیح تر بات یہ ہے کہ بے شک اذان کا طریقہ خواب کے اندر ہی دکھایا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ بات حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اشعۃ اللمبات کے اندر لکھی ہے کہ خواب دیکھنے کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بھی اذان بتائی گئی ہے۔ وحی جلی ایک تو ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے وحی خفی۔ تو وحی خفی کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل نازل ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کا اذان کا طریقہ اور اذان کے الفاظ سکھائے گئے ہیں۔ یعنی صحابہ نے خواب بھی دیکھا ہے، اور اسی طریقے سے پھر وحی بھی نازل ہوئی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ معراج والی رات جس وقت رحمت عالم حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ معراج والی رات جس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک کے اندر گئے تھے نا، تو وہاں پر بھی اس طرح کے ایک فرشتے نے اذان دی تھی، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اذان سنی تھی، اور جبریل سے آپ نے پوچھا تھا کہ یہ فرشتہ کون ہے، تو پھر جبریل نے آگے جواب دیا تھا، اس کو چھوڑ ہی دیں، بس صرف ذہن کے اندر رکھ لیں کہ وہ یہی الفاظ تھے، اذان کے الفاظ تھے، اذان کے الفاظ تھے۔ تو معراج والی رات پھر جو اذان حضور نے سنی تھی نا، پھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت کے لیے ان کو نمازوں کو جمع کرنے کے لیے طریقہ کی پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے وہ الفاظ ان کا اجرا بھی زمین کے اوپر ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اذان کی ابتدا کے متعلق آپ نے یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ پہلی فصل کی یہ روایت ہے 590، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ذکر النار والناقوس، ہائے ہائے ہائے، ناقوس کا ذکر کیا گیا اور نار کا یعنی آگ کا ذکر کیا گیا۔ یہ یعنی جس وقت اذان کے متعلق بات ہو گئی نا کہ اب اذان دینی ہے، یعنی لوگوں کو نماز کے لیے کس طرح جمع کیا جائے، تو جب یہ بات ہو گئی تو بعض نے کہا نار کا ذکر کیا کہ آگ جلا لیتے ہیں بلندی کے اوپر، اس کو دیکھ کر سب نمازوں کے لیے آ جایا کریں۔ بعض نے کہا کہ ناقوس وہ بجائیں گے، وہ اس طریقے سے۔ تو فرمایا فذکر الیہود والنصارى، پھر کہا نہیں یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یعنی آگ جلانا یہودیوں کا طریقہ اور ناقوس بجانا نصارہ کا طریقہ ہے۔ تو اب دیکھیں نا یہاں پر یہ حدیث مختصر ہے، آگے پھر تفسیر بھی آ جائے گی۔ فَأُمِرَ بِلَالٌ، پھر بلال کو حکم دیا گیا کہ اَن يَشْفَعَ الْأَذَانَ، کہ آپ اس طرح کریں کہ دو دو کر کے آزان دیں، وَأَن يُوتِرَ الْإِقَامَةَ، اور سنگل آپ اقامت ادا کریں۔
قال اسماعیل فذکرتہ لایوب فقال الا الاقامۃ. ٹھیک ہے، تو حضرت بلال کو حکم دیے گئے کہ کلمات آپ نے دو دو مرتبہ کہنے اور اقامت کے کلمات میں ایک ایک مرتبہ. تو حضرت اسماعیل جو اس طرح کے یہ محدث ہیں نا، تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ میں نے اس بات کا ذکر ایوب سے کیا، تو انہوں نے کہا مگر قد قامت الصلاۃ، یعنی اذان کے اندر اس طرح نا یہ جو اقامت ہے یہ سنگل ہی کہا جائے گی، سنگل ہی کہی جائے گی، ایک ایک دفعہ ہی کہیں گے، لیکن قد قامت الصلاۃ کے الفاظ جو ہے نا وہ دو مرتبہ کہے جائیں گے. وہ کتنی مرتبہ کہے جائیں گے؟ دو مرتبہ کہے جائیں گے. اچھا، اب یہاں پر آپ نے یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ امام مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام شافعی اور بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ اذان کے کلمات دو دفعہ کہے جائیں گے، اور اقامت کے جو کلمات ہیں یہ ایک ایک دفعہ کہے جائیں گے. لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اصحاب کا مذہب یہ ہے کہ اذان اور اقامت دونوں کے کلمات دو دفعہ ادا کیے جائیں گے. اذان کے الفاظ بھی اور اقامت کے الفاظ بھی دو دفعہ ادا کیے جائیں گے. اور یہاں پر اس مقام کے اوپر بھی محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ اذان کے الفاظ بھی دو دفعہ تھے اور اقامت کے الفاظ بھی دو دفعہ تھے. لیکن جس وقت بنو امیہ کا دور آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ بنو امیہ کے اکثر حکمران جو تھے وہ غنڈے اور بدماش ٹائپ تھے، وہ ظالم لوگ تھے. تو انہوں نے اس طرح کیا ہے نا کہ ان کی خاطر، یعنی وہ باہر آتے تھے نا، باہر نکلتے تھے نماز کے لیے، تو ان کی جلدی کے لیے، یعنی کوئی بڑی جلدی ہے نماز ہے، وہ بوجھ سمجھتے تھے، سر سے اتارنے والی بات ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ اقامت دو دفعہ نہ کہیں، جلدی کے لیے وہ ایک دفعہ ہی کہتے تھے. بہرحال اس کی بھی تفصیل پھر انشاءاللہ تعالی زندگی رہی پھر میں کبھی عرض کروں گا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہم احناف کے نزدیک اذان کے الفاظ بھی اور اقامت کے الفاظ بھی دو دفعہ ہی ہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھی. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی ہیں. اور سمورہ، یہ سمرہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، سمرہ کہہ دیتے ہیں، سمورہ، ٹھیک ہے، یہ صحیح لفظ ہے سمورہ. ان کا نام تھا، حضرت ابو محذورہ کا نام کیا تھا؟ سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ رسول اللہ کے صحابی اور مؤذن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے. فرماتے ہیں قال القى علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم التعزین هو بنفسه فقال قل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ ثم تعودو، پھر ان کو دوبارہ دہرانا ہے. فتقول اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، یعنی مشکات شریف کے اندر موجود ہے، مشکات کے اندر مسلم کے حوالے سے بھی موجود ہے، مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے اور مشکات کے اندر مسلم کے حوالے سے ہی یہ روایت آئی ہے. تو اس اذان کے اندر ترجیح ہے. ترجیح سمجھتے ہیں نا، ترجیح کا مطلب ہے نا کسی چیز کو دوبارہ دہرانا، رجوع کرنا، دوبارہ دہرانا. ترجیح سے مراد یہ ہے کہ دو دفعہ یہ الفاظ آہستہ کہے جائیں گے اور دو دفعہ یہ الفاظ بلند آواز سے کہے جائیں گے. یعنی کس طرح دیکھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ دو دفعہ کہہ دیے نا، اب دو دفعہ پھر میں نے کہنے ذرا بلند آواز سے. اسی طریقے سے اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ بھی دو دفعہ کہہ دیا نا، پھر دو دفعہ ان کو دہرایا جائے. اس کو ترجیح کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترجیح کہتے ہیں. اور یہ ترجیح مذکور ہے اس حدیث پاک کے اندر. تو یاد رکھیں امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اسی طریقے سے امام مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے نزدیک آج بھی اذان کے اندر ترجیح سنت ہے. یعنی یہ الفاظ دو دفعہ کی بجائے چار دفعہ دہرائے جائیں گے. یہ کس کا مذہب ہے؟ حضرت امام مالک کا اور حضرت امام شافعی کا. اور ان کے نزدیک اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ یہ سنت ہے. اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے دو قول ہیں، اور ان کا جو ظاہر مذہب ہے یعنی حضرت امام احمد ابن حنبل کا، تو وہ عدم ترجیح ہے. وہ کیا ہے؟ عدم ترجیح ہے. اور احناف بھی عدم ترجیح کے ہی قائل ہیں. احناف کیا کہتے ہیں کہ ترجیح نہیں کی جائے گی. اب ان سے پوچھے گیا کہ پھر اس روایت کا کیا کریں گے، تو احناف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تعلیم فرمائے تھے. یعنی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوران ٹریننگ، یعنی انہوں نے پہلے آہستہ آواز میں کہنا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو تعلیم دیتے وقت،
یعنی یہ لفظ مشروع نہیں ہے، یہ فقط آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح دیکھے نا سکھانے کی جو ٹریننگ ہوتی ہے نا، طلباء بیٹھتے ہیں استاذ کے سامنے تو ان کو کوئی چیز سکھائی جاتی ہے نا، تو بعض دفعہ وہ بار بار دہرائی جاتی ہے کہ یہ تو ابھی آپ نے ٹھیک کہہ دیا ہے، لیکن آپ اس طرح کریں کہ اس کو تھوڑا دوبارہ بھی دہرا دیں، اس کو کیا کریں، دوبارہ بھی دہرا دیں۔ تو یہ حضرت ابو محذورہ کی تعلیم کے لیے تھا، مشروع قرار دینے کے لیے نہیں تھا، کیونکہ حضرت ابو محذورہ نے پہلی شہادتین کو آہستہ کہا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ پھر فرمایا کہ آپ اس کو ذرا بلند آواز سے کہہ دیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اس حدیث پاک کے اندر ہم تعویل نہ بھی کریں نا تو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث پاک منسوخ ہے، یہ حدیث پاک منسوخ ہے، کیونکہ دوسری ایک روایت کے اندر ترجیح کے الفاظ نہیں ہیں، دوسری ایک روایت کے اندر ترجیح کے الفاظ نہیں ہیں۔ اچھا، اور حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی جو روایت ہے اذان کے متعلق، اور وہی اذان کی اصل بھی ہے اور اذان کی بنیاد بھی ہے، اس میں بھی ترجیح کا ذکر نہیں ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سردار ہیں مؤذنین کے، تمام مؤذنین کے سردار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بھی سے مروی بھی جو الفاظ ہیں ان کے اندر بھی ترجیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن مکتوم عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی مسجد نبوی کے اندر اذان دیتے تھے، تو جو اذان دیتے تھے اس کے اندر ترجیح نہیں تھی۔ اور اسی طریقے سے حضرت سعد کرزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسجد قباء شریف کے مؤذن تھے، تو اس میں بھی ان کی جو اذان ہے اس کے اندر بھی ترجیح کا ذکر نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو اس کے علاوہ جو باقی روایات ہیں نا، یہ جو حضرت ابو محذورہ والی روایت ہے، اس کے علاوہ جو دوسری روایات ہیں تو ان کے اندر ترجیح نہیں ہے، لہٰذا ہمارا جو عمل ہے تو ان روایات کے اوپر ہے، اس روایت کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہے۔ میرے نزدیک میں کہتا ہوں کہ ان کو منسوخ کہنا چاہیے دوسری روایت سے۔ وہ دوسری روایت کیا ہے وہ آگے آئے گی، میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سنا دیتا ہوں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کان الاذان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مرتين والاقامۃ مرۃ غیر انہ کان یقول قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان کے کلمات دو بار اور اقامت کے ایک بار ہوتے تھے، سوائے کہ قد قامت الصلاۃ یعنی ان کو 2 مرتبہ کہا جاتا تھا۔ یہ حدیث نمبر 592 ہو گئی۔ 593 نمبر جو حدیث ہے نا وہ حضرت ابو محذورہ سے۔ اب آگئی دیکھیں، ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علمہ الاذان 19 کلمۃ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے مجھے اذان سکھائی ہے 19 کلمات کے ساتھ۔ کتنے؟ 19 کلمات۔ والاقامۃ 17 کلمۃ، اور اسی طریقے سے اقامت حضور نے مجھے سکھائی ہے 17 کلمات حضور نے مجھے سکھائے۔ تو یہ ترجیح کا جو قاعدہ ہے نا، ترجیح کا قانون، اس کے سمیت وہ کہتے ہیں کہ 19 کلمات حضور نے مجھے بتائیں۔ تو اب ترجیح والے وہ 4 جملے نکال دیں، باقی کتنے رہتے ہیں؟ 15 باقی رہ گئے نا، تو ان کے ساتھ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کے الفاظ شامل کر دیں تو یہ 17 مرتبہ اقامت کے الفاظ ہو گئے۔ تو یہ حدیث پاک بھی احناف کی دلیل ہے کہ جو اذان ہے اور جو اقامت ہے، اذان اور اقامت دونوں کے اندر یہ جو الفاظ ہیں یہ دو مرتبہ دہرائے جائیں گے۔ یہ دلیل ہے، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ 593 نمبر روایت، ٹھیک ہے۔ اچھا، بس یہی میں کہتا ہوں کہ بس اس حدیث پاک سے، یہ جو مشکات شریف کی روایت نمبر 593 ہے نا، تو اس حدیث پاک کو 591 نمبر کے اوپر جو حدیث حضرت ابو محذورہ والی گزری ہے، یہ حدیث پاک ناسخ ہے اور وہ حدیث پاک منسوخ ہے۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے، ایک میری رائے ہے، دیکھیں آپ تسلیم نہ کریں تو کوئی بات بھی نہیں، کوئی اور شخص بھی سننے والا اگر اختلاف کرے تو کر سکتا ہے۔ بہرحال مجھے مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی تعویل کی جائے، مطلب وہ اس کی تعویل یہ ہے نا کہ حضرت ابو محذورہ کو حضور علیہ السلام نے وہ تعلیم کے لیے سکھائیں کہ پہلی مرتبہ انہوں نے آہستہ آواز میں کہی تو حضور نے فرمایا دوبارہ ذرا بلند آواز سے کہتے، ٹھیک ہے، اس بات کو آپ نے ذہن کے اندر رکھتے ہیں۔ اچھا، انہی سے یہ روایت حضرت ابو محذورہ سے، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی سنت الاذان قال فمسح مقدم رأسی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک سر کے اگلے حصے کے اوپر رکھا اور فرمایا کان تقول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ترفع بہا صوتک، ان ذرا بلند آواز سے یہ کہنا، ثم تقول اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ تحفظ بہا صوتک، یہ آہستہ اس میں آپ نے آواز رکھنی ہے،
اچھا، ثم ترفع صوتک بالشہادۃ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح فإن کان صلاۃ الصبح قلت الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ پھر جس وقت صبح کی نماز ہوگی نا صبح کی، تو صبح کی اذان کے وقت پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کا 2 دفعہ آپ نے اضافہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صبح کی نماز کے اندر یہ 2 کلمے بڑھائے جائیں گے، الصلاۃ خیر من النوم۔ اچھا آگے بڑھی، حضرت بلال قال علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تصوبن فی شیء من الصلاۃ الا فی صلاۃ الفجر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز فجر کے علاوہ کسی اذان میں بھی تم نے تصویب نہیں کرنی، تم نے تصویب نہیں کرنی۔ تصویب کا معنی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ نماز فجر کے علاوہ حضور نے حضرت بلال کو کیا فرمایا کہ تم نے تصویب نہیں کرنی۔ تصویب کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، واپس آنا، رجوع کرنا۔ اور یہاں تصویب یعنی اعلان کے بعد دوبارہ اعلان کرنا، اعلان کے بعد کیا کرنا ہے؟ دوبارہ اعلان کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں نا، آپ اس طرح بعض علاقوں کے اندر کرتے ہیں کہ صبح کی نماز کے لیے اذان ہو جاتی ہے نا، پھر بھی کچھ ایک شخص کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ گھروں کے سامنے پھرتا ہے اور کچھ درود شریف پڑھتا ہے، کچھ اعلان کرتا ہے کہ نماز کے لیے لوگ بیدار ہو جائیں، تو یہ بھی تصویب ہی ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم یہ بھی تصویب ہے، اور بھی کچھ آپ مخصوص درود شریف، کچھ نعت وغیرہ پڑھیں یا لوگوں کو کچھ الفاظ، اچھے الفاظ کے ساتھ نصیحت کریں کہ نماز کے لیے اٹھیں، نماز بہتر نیند سے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے تصویب کے اندر ہی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا بہرحال مسنون یہی ہے، مسنون یہی تصویب ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک کے اندر ہوتی تھی کہ اذان فجر کے درمیان الصلاۃ خیر من النوم، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یہ تصویب ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر اس طرح ہوا کہ علماء کوفہ نے اذان اور اقامت کے درمیان بطور تصویب حی علی الفلاح کے الفاظ کا اجرا کیا ہے۔ اذان و اقامت کے درمیان، یعنی اذان ہو گئی، اب اقامت کھڑی ہونی ہے، اس کے درمیان علماء کوفہ نے کیا کیا؟ حی علی الفلاح کے الفاظ کا اجرا کیا ہے۔ علماء کوفہ نے حی علی الفلاح کے الفاظ کا اجرا کیا ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر اس طرح ہوا کہ مختلف جو قومیں تھیں تو انہوں نے اپنے اپنے الفاظ کے اندر تصویب کرنا شروع کر دیے، لیکن اس کے اوپر کسی نے بھی نکیر نہیں کیے، اس کو کسی نے رد نہیں کیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جو الفاظ آپ مناسب سمجھے، میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ الصلاۃ خیر من النوم کہیں، حی علی الفلاح کہیں، درود شریف پڑھیں، نعت پڑھیں، کوئی کلمہ ایسا جملہ جو نصیحت کے اوپر مبنی ہے وہ کہہ دیں، لوگوں کو جگائیں، تصویب کریں صبح کی نماز میں، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگلی چیز یہ یاد رکھیں کہ یہ صرف نماز فجر کے وقت ہے۔ اب بعض علماء نے پھر اس طرح کیا بعض علاقوں کے اندر کہ انہوں نے ہر نماز کے لیے یہ تصویب جاری کر دی ہے، تو اس کو پھر محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بدعت لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور کے اوپر منع فرمایا کہ تصویب صبح کی نماز کے علاوہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو بدعت وہی ہوتی ہے نا کہ جو سنت کے مد مقابل ہوتی ہے، تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے منع فرما دیا تو بات ختم ہو گئی۔ باقی پھر سب نمازوں کے لیے جو طریقہ جاری ہوا ہے تصویب کا، یہ بدعت ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق ایک روایت کے اندر آتے ہیں کہ آپ ایک مسجد کے اندر گئے تو وہاں پر پھر اسی طرح ہی ہوا ہے کہ نماز فجر کے علاوہ وہ کوئی تھی نا، نماز فجر کے علاوہ وہ کوئی نماز تھی، یعنی ظہر کی تھی، عصر کی تھی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے نا، تو پھر اس نے مؤذن کو سنا ہے کہ وہ جا کے تصویب کر رہا ہے، صبح کی نماز کے علاوہ کسی نماز کے اندر تصویب کر رہا ہے، تو آپ اس طرح حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہ مسجد سے باہر نکل گئے اور فرمایا اس آدمی سے دور ہو جاؤ کہ یہ شخص بدعتی ہے، بدعت کرنے والا۔ تو دیکھیں نا، ہم صحابہ پاک کا نام لیتے ہیں نا، کتنی اچھل اچھل کے ہم محراب اور ممبر کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں اور اچھل اچھل کے لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں جی سنت کا راستہ کون سا ہے، ناجی گروہ کون سا ہے، ما انا علیہ و اصحابی، حضور فرماتے ہیں جس کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو یہ صحابہ کا طرز عمل دیکھیں نا کہ اس نے تصویب ہی کی ہے نا، تصویر، لیکن ظاہراً تو اس کے اندر دیکھیں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے منع کی ہے، بدعت ہے، تصویب اس نے کی ہے کہ لوگوں کو بلانے کے لیے وہ اس نے اعلان کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر خود بھی اٹھ کے مسجد سے باہر نکل گئے اور ساتھ دوستوں کو نصیحت کی ہے کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ مجھے بتائیں آج ہر قسم کا بدعتی، ہر قسم کا منکر، ایتھیسٹ جن کو آپ کہتے ہیں، ملحد، گمراہ قسم کے لوگ، بدعقیدہ لوگ، بد کلامی کرنے والے، اللہ رسول کے اوپر طنز کرنے والے، دین اسلام کا مذاق اڑانے والے،
اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور ولیوں کے متعلق ہلکے الفاظ بولنے والے، کیا ان کے ساتھ آپ لوگوں کی دوستیاں نہیں ہیں؟ کیا ان کے ساتھ آپ لوگوں کی محبتیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے ساتھ آپ لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے؟ کیا ان کے ساتھ آپ کی اٹھک بیٹھک مجلس نہیں ہے؟ کھانا پینا نکاح سب کچھ ہے کہ نہیں؟ تو آپ کس کھاتے کے اندر لگیں گے؟ کس کھاتے کے اندر آپ جائیں گے؟ آپ اپنے فعل کے اوپر اور اپنی اس طرز کے اوپر غور کریں۔ میں آج بھی آپ کو یہی کہتا ہوں، یہ درس حدیث ہے، اس کا آپ کو یہ سبق ہے کہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی خاطر بغض رکھیں کسی سے تو اللہ کی خاطر، نفرت کریں اللہ کی خاطر، محبت رکھیں اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ تو جو لوگ اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ رسول کے راستے کے منکر ہیں، ان کے ساتھ تعلقات ختم کرتے ہیں، ان سے نفرت کریں، راج کے نفرت کریں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر، اللہ تعالیٰ کے حدود کے اندر رہنے والے لوگ، ان کے ساتھ پیار کریں۔ آگے بڑھیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کے لیے فرمایا اذا اذنت فترسل، جب تو اذان دے تو ترسیل کر، یعنی ٹھہر ٹھہر کے اذان کے الفاظ ادا کر۔ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْضُرْ، اور جب اقامت کہے تو تیزی سے، بے شک تو جلدی کر، یعنی اذان دے تو ٹھہر ٹھہر کے ترسیل کے ساتھ، فترسل، اور جب وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْضُرْ، آہستہ تیزی سے، وَاجْعَلْ بَيْنَ آذَانِكَ وَأَقَامَتِكَ قدر ما یفرغ العاقل من عقلہ، اور فرما اذان اور اقامت کے درمیان، یہ الفاظ پھر سن لیں۔ حضرت بلال کو حضور نے کیا نصیحت فرمائی؟ فرما اے بلال اذا اذنت فترسل، جب تو اذان دے تو ترسیل کر آہستہ آہستہ، و اذا اقمت، اور جب تو اقامت کہے تو فاحضر، تیزی کر، کوئی بات بھی نہیں۔ فجعل بین اذانک و اقامتک قدر ما یفرغ العاقل من عقلہ، اور اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ کھانا کھانے والا کھانا کھانے سے فارغ ہو جائے، وشارب من شربی، پینے والا پینے سے فارغ ہو جائے، والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجتہ، اور اسی طریقے سے اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ واش روم کے اندر ہیں، غسل کر رہے ہیں، یا دیگر ان کی جو ضروریات ہیں وہ اپنی فارغ ہو جائیں، تو اتنا فاصلہ اذان اور اقامت کے درمیان ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، اذان ہو گئی ہے نا، یہ ٹائم داخل ہو گیا ہے، تو اس کے بعد مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ اپنے جو کام کاج چھوڑیں، وضو کریں۔ یعنی مومن کی شان تو یہ وہ پہلے سے تیار ہے، ہر وقت باوضو رہے، مومن کی شان تو یہ۔ لیکن چلو ہر وقت اگر آپ باوضو نہیں رہتے تو کم از کم اتنا آپ ضرور کریں کہ اذان ہو گئی ہے، کام چھوڑ کے وضو کر کے تیاری کریں۔ اس طرح بعض اذان ملتی، کوئی لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں، تو اذان اور نماز کے درمیان اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ اس طرح کریں کہ آسانی سے جو کھانا کھانے والا ہے، کھانا کھانے میں 10-15 منٹ لگتے ہیں، وہ کھانے سے فارغ ہو جائے۔ اسی طریقے سے کوئی پینے کے اندر، چائے پینے کے اندر مشغول ہے، اور دیگر جو مشروبات ہیں ان کے پینے کے اندر وہ مشغول ہے، تھوڑی دیر لگتی ہے، پھر وہ وضو کرے گا تو اتنا وقفہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص واش روم کے اندر ہے تو وہ واش روم سے فارغ ہو جائے، اپنی ضروریات پوری کر لے، تو یہ ایک مستحب سا وقفہ ہے۔ باقی اس طرح ہے کہ اس وقفے کے متعلق کوئی مستند قول نہیں ہے، یعنی کوئی اس طرح بالکل وہ کریکٹ میں الفاظ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ 15 منٹ میں ہونے چاہیے، 10 منٹ میں ہونے چاہیے۔ یہ اپنے مختلف جو علاقے ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کے اپنے اپنے لحاظ کے اوپر ہوتا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا خیر کوئی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ابن شاہین کی الناسخ والمنسوخ کو بھی اٹھا کے دیکھیں، اور اسی طریقے سے طبرانی شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان نوافل ہیں، ساری نمازیں جتنی بھی ہیں ان کے درمیان سنت نوافل ادا کی جاتی ہیں مغرب کے علاوہ۔ ابن شاہین کے الناسخ والمنسوخ کے اندر بھی الا المغرب کے الفاظ ہیں، اور اسی طریقے سے طبرانی شریف کے اندر بھی الا المغرب کے الفاظ ہیں کہ مغرب کو چھوڑ کر نا باقی تمام جتنی بھی نمازیں نا تو ان کے درمیان کیا ہے، نوافل ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ ہونا چاہیے۔ کوئی نوافل پڑھتا ہے نوافل پڑھ لے، کوئی کھانا کھانے والا ہے کھانا کھا لے، کوئی پانی پینے والا ہے، واش روم کے اندر جانے والا ہے، یہ اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جائے۔ اچھا آگے بڑھی۔ حضرت زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی ہیں، اور یہ 597 نمبر روایت ہے۔ تو قال امرنی، حضرت زیاد بن حارث سدائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یمن کے قبیلہ ہے، اس کی طرف یہ منسوب ہے۔ قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اذن فی صلاۃ الفجر، مجھے حضور نے حکم دیا کہ تو اذان دے صلاۃ فجر کے لیے۔ فاذنت، تو میں نے اذان دی۔ فاراد بلال ان یقیم، تو حضرت بلال نے ارادہ کیا کہ وہ اقامت کہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اھا سدائن، تمہارے یہ جو بھائین ہے بلال سدائی رضی اللہ تعالی عنہ، تو قد اذن، انہوں نے اذان دی۔ ومن اذن فهو یقیم، اور جو بندہ اذان دیتا ہے وہی اقامت کا
حقدار بھی ہوتا ہے. یعنی یہ بات آپ سادی سی یاد رکھ لیں گے نا کہ جو بندہ اذان دیتا ہے وہی اقامت پڑھنے کا بھی حقدار ہے. ہاں اس کی اجازت لے کر آپ اقامت پڑھے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کو آپ اجازت لے لیں کہ اقامت میں کہنا چاہتا ہوں, وہ آپ کو اجازت دے دے کیونکہ حقدار وہ ہے, اس سے صاحب حق سے اس کی اجازت لے لیں تو پھر آپ اقامت کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر پہنچ کر ہماری حدیث نمبر 597 مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس